اپنے عمل کو آسان بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ عمل کو آسان بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے عمل کو ڈیفائن کر لیا جائے کہ زندگی میں عمل کرنا کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ عمل کے راستے میں چلتے چلتے ایک اور عمل پیدا ہو جائے۔ پہلی بات عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ یہ نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور کلمہ شریف ہے، یہ عمل جاری رکھو۔ یہ کمائی ہے، یہ خرچ ہے، اس کے اندر حلال حرام کی یہ تمیز ہے، اور جو رزق دیا گیا اس میں سے خرچ کرو، اور نہ فضول خرچی ہو اور نہ کنجوسی ہو۔ یہ موٹی موٹی باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں۔ اپنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، بیگانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، یہ سب درجہ بدرجہ اللہ کریم نے فرما دیا ہے۔ والدین اور اقربا کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، انہیں مال کے قریب قریب رہو۔ تو پہلے عمل کو ڈیفائن کر لیا اور پھر عمل کر لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سماج کے اندر مروجہ قوانین کے مطابق عمل کریں۔ یہ سماجی عمل ہے، اس میں اصلاح کرنا یا اصلاح لینا، سماج میں کسی سے ڈیلنگ کرنا سب شامل ہیں۔ پھر تنہائی میں آپ کو باطن کی دریافت کا عمل کرنا چاہیے۔ سماج کے ساتھ تو ظاہری رواداری کا تعلق ہے، تنہائی میں آپ کا باطن کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ یہ اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ آپ کے اعمال میں کچھ اعمال ظاہری ہیں اور کچھ باطنی ہیں۔ ظاہری اعمال کیا ہوتے ہیں؟ جب ایکچولی آپ موو کرتے ہو، ڈیل کرتے ہو، لینا دینا کرتے ہو، بات چیت کرتے ہو، کلام کرتے ہو، پیدل چلتے ہو، سیاست کرتے ہو اور دوسرے عمل کرتے ہو۔ یہ عمل کیا ہیں؟ یہ ظاہری عمل ہیں۔ باطنی اعمال کیا ہیں؟ تقویٰ، پرہیزگاری، خوف خدا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ضمیر کی آواز، قیامت کا انتظار، عاقبت پر یقین کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، اندر کی چنتا کو دور کرنا اور اللہ کے قریب رہنا۔ یہ اندر کی بات ہے، ظاہر کی بات نہیں ہے۔ تو گویا کہ آپ کے باطنی اعمال بھی صحیح ہونے چاہیے اور اعمال ظاہری کی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ ان میں کنفیوژن نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ اعمال نیت میں باطنی ہیں اور عمل میں یہ ظاہری ہیں۔ نیت کا ایک اور عمل ہے، نیت جو ہے یہ باطن میں ہوتی ہے، اس کا بھی ایک عمل ہے۔ آپ کے باطن کا عمل یہ ہے کہ آپ کے اندر کی اصلاح ہونی چاہیے، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ گویا کہ اپنا تزکیہ کرنا چاہیے۔ تزکیہ کیسے ہونا چاہیے؟ نفس کے شر سے بچنا چاہیے، اپنا باطن کلیئر ہونا چاہیے، خود پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ دو بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے باطن کو خراب کرتی ہیں۔ ایک تو پیسے کی ہوس، پیسے کی ہوس سے دل کی بیماری ہوتی ہے۔ پیسے کی ہوس یا پیسے سے محبت دل کی بیماری ہے اور یہ ضرورت کے نام پر پیدا کی جاتی ہے۔ انسان کہتا ہے کہ فلاں ضرورت ہے اور اس طرح ضرورت کے نام پر انسان پیسے کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس کا باطن کمزور ہو جاتا ہے۔ دوسری بیماری لذت وجود ہے، یعنی اپنے وجود کو لذت کے قریب رکھنا۔ لذت کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے، کھانے کی ہو، سونے کی ہو، خواہشات میں رہنے کی ہو، یہ بھی باطن کی بیماری ہے۔ اگر آپ باطن کی بیماری سے بچ جاؤ اور ظاہر کے کام کرتے جاؤ تو پھر ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو دو قسم کے اعمال ہیں، اعمال ظاہری اور اعمال باطنی۔ ظاہری اعمال وہ ہیں جن کا مشاہدہ لوگ کر سکتے ہیں کہ آپ وہاں گئے تھے، جنازے میں آپ شامل ہوئے تھے، دوست کی شادی پر آپ گئے تھے، اس طرح کے اعمال ظاہری ہیں۔ باطن یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو یاد کیا، آپ نے خوف خدا کیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دی اور اس کو کیسے کیسے یاد کیا۔ یہ سارے آپ کے باطنی اعمال ہیں۔ آپ کا ارادہ نیک ہو جانا چاہیے۔ اگر ارادہ مسلمان ہو جائے پھر آدمی مسلمان ہو جاتا ہے۔ اگر ارادہ مسلمان نہ ہو اور چاہے عمل جتنا مرضی مسلمان ہو تو وہ شخص مسلمان نہیں ہوتا بلکہ منافق ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمان کون ہے؟ جو تنہائی کا مسلمان ہے۔ آپ اور آپ کا اللہ جب آمنے سامنے ہو تو آپ مسلمان ہو جاتے ہو۔ سماج میں مسلمان ہونا آسان ہے لیکن تنہائی کا مسلمان ہونا مشکل ہوتا ہے۔ تنہائی کا وہ وقت جب آپ کے پاس کوئی وزٹر نہ ہو، آپ کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو، صرف آپ ہوں اور آپ کی تنہائی ہو، پھر آپ مسلمان ہیں۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں زیادہ سیکھنے کی کوئی بات نہیں۔ باطن یہ ہے کہ آپ کا عمل آپ کے ارادے کے ساتھ ہو جائے۔ اگر عمل خدا کی طرف جا رہا ہے تو ارادہ بھی خدا کی طرف جائے۔ اگر آپ حج کرنے جا رہے ہو، یہ نہ ہو کہ ارادہ پیچھے رہ جائے اور آپ حج کرنے آگے نکل جاؤ۔ نیت پیچھے رہ گئی اور آدمی حج پر چلا گیا۔ نیت بھی ساتھ ہونی چاہیے کیونکہ آپ اللہ کے پاس جا رہے ہو۔ آپ جو اللہ کے گھر کی طرف فاصلہ طے کرتے ہو اسی طرح آپ کا ارادہ اللہ کی طرف رجوع کرتا جاتا ہے۔ تو اگر اللہ کا ارادہ نہ ہو اور صرف سفر ہو تو یہ نیکی کا سفر نہیں ہے۔ نیکی کا سفر یہ ہے کہ ارادہ ہو، نیت ہو اور آپ کا دل بھی سفر کرے اور آپ کا وجود بھی سفر کرے۔ کام بس اتنا ہے کہ ظاہری اعمال باطنی ارادوں کے ساتھ
چلے، کام بہت آسان ہے کہ جو آپ کر رہے ہوں وہی آپ اصل میں ہوں، یعنی جو ظاہر کر رہے ہیں وہی آپ کا باطن ہونا چاہیے۔ اگر آپ ظاہری طور پر پارسا ہو تو باطنی طور پر بھی پارسا ہو جاؤ، ظاہر باطن میں فرق نہیں ہونا چاہیے، اتنا آپ نے عمل کرنا ہے۔ اگر آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہو تو واقعی ایسا ہو کہ آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہوں، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو واقعی آپ نماز پڑھ رہے ہوں، تو آپ کے ظاہر باطن کا فرق جتنا ہے اس کو مٹا دینا جو ہے یہ آپ کا عمل ہے۔ عمل کیا کرنا چاہیے، اس کی کیا رینج ہے، آپ کے ظاہر باطن کا فرق مٹ جائے۔ آپ کے ظاہر باطن میں فرق اس طرح آتا ہے کہ آپ کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں تاکہ اللہ کی یاد کے بارے میں پتہ کریں اور وہاں جا کر کاروبار ٹھیک کرنے کی دعائیں کروائیں گے، یہ ہے ظاہر اور باطن کا فرق۔ اسی طرح اللہ کے گھر جا کر حج کریں گے اور اس سے کہیں گے کہ مجھ پر کیا کیا مصیبتیں آتی ہیں، پیسے جمع کرتا ہوں پھر ختم ہو جاتے ہیں، کوئی ایسا مال دے کہ ہمیشہ کے لیے مال رہ جائے، اللہ کے گھر جا کے مال مانگ رہا ہے، تو یہ ہے ظاہر اور باطن کا فرق۔ اصل مانگنے والی چیز یہ تھی کہ اپنے پاس بلا، جب اس نے بلا لیا ہے تو یہ واپسی کی دعا مانگ رہا ہے، یہ فرق مٹا دینا چاہیے، یہ اصل عمل ہے اور آسان عمل ہے، اس لیے ظاہر باطن کا جو فرق ہے اسے مٹا دینا چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل میں مانگنے والی کیا چیز ہے۔ اگر اللہ سے مانگنا پڑے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگو، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگنا پڑے تو اللہ کی یاد مانگو، بس یہی تک ہی مطلب ہے۔ زندگی کے اندر ظاہر باطن کا فرق جتنا ہے اسے مٹا دو، پھر آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ عمل کی رینج اتنی ہے، ہیرا پھیری بند ہونی چاہیے۔ ہیرا پھیری کیا ہے؟ اپنے آپ کو دنیاوی طور پر طاقتور بنانے کی خواہش ہیرا پھیری ہے۔ طاقتور کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہمارا جھنڈا لگا ہو اور ہمارا قلعہ مضبوط ہونا چاہیے۔ آج کل سارے قلعے کھنڈرات بنے ہوئے ہیں۔ شاہی قلعہ کیا ہے؟ کھنڈر ہے۔ سارے محلات جن میں بادشاہ رہا کرتے تھے آج کل کھنڈر ہیں۔ اس وقت کے بادشاہ بیچارے بغیر ایئر کنڈیشن کمرے کے، بغیر ٹیلی فون کے رہتے تھے، کئی کئی ہفتے گھوڑے پہ سفر کرتے تھے۔ اکبر بادشاہ کو دیکھ لو، ان کے خزانے میں 2-4 لاکھ ہوتے تھے، اور آج کل انفرادی اکاؤنٹ میں کتنی دولت ہوتی ہے۔ سکندر اعظم کہاں سے گھوڑے پر سوار ہو کے آیا اور عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ آج کل آپ بوئنگ اور سپر سونک جہازوں پر کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہو۔ اس وقت بادشاہ کسی سے بہت خوش ہوتے تھے تو گھوڑا دے دیتے تھے، مثلا کسی کو پرگنا کا ضلع دے دیا، اب وہاں سے کیا آمدنی ہونی تھی۔ آپ اپنی زندگی کو دیکھو کہ اس میں کیا کیا ہے۔ گاڑیاں پھرتی ہیں اور آپ کے کیسے کیسے مکان ہیں، زمانہ کہاں پہنچ گیا ہے۔ ٹی وی چلا دے تو انگلینڈ کی آواز آ جاتی ہے۔ آپ یہ سمجھو کہ اصلی زندگی کیا ہے اور اصل بات کیا ہے، یہ ہے غور والی بات۔ آپ اپنے آپ کو پہچانو کہ 4 دن کی زندگی ہے، اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ الجھ جائیں۔ آسان عمل کیا ہونا چاہیے، یہ کہ زندگی میں بیٹھنا بھی آسان ہو اور اسے چھوڑنا بھی آسان ہو، آپ دقت میں نہ پڑ جانا۔ زندگی کو چھوڑنا آسان ہونا چاہیے، اس طرح کہ یہاں بیٹھے اور پھر یہاں سے چلے گئے، جیسے کوئی پنچھی دیوار پر بیٹھا، پھر ادھر سے دیوار والوں نے آواز دی اور وہ اڑ گیا، اس کو دقت نہیں ہوئی، آپ نے اڑا دیا اور پنچھی اڑ گیا۔ اسی طرح یہ پنجرا خالی رہ جائے گا، پنچھی اڑ جائے گا، آپ پنچھی ہو، یہ پنچھی آپ کا باطن ہے۔ پنچھی کیا ہے؟ یہ آپ کا باطن ہے، اور آپ کا ظاہر کون ہے؟ یہ پنجرا جو آپ کا وجود ہے۔ تو وجود کی حفاظت کرو، کہیں یہ کمزور نہ ہو جائے، اور پنچھی کا خیال کرو کیونکہ اس نے ساری کاروائی کرنی ہے۔ اصلی کہانی جو ہے یہ ہے، اپنے اصل کو پہچانو۔ آپ کا اصل آپ کا باطن ہے۔ یہ جو پیسے کی محبت ہے یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بادشاہ بنا دے گی، تب بھی بیکار ہے۔ آپ یہ پہچانا کرو کہ آپ سے پہلے دنیا میں لوگ کتنی تکلیفوں میں مبتلا رہے ہیں، آپ کو بڑا اچھا زمانہ ملا ہے اور اچھے واقعات ملے ہیں، اور آپ کی زندگی بہت اچھی ہے، آپ کو آسائشیں ملی ہیں، آسانیاں ملی ہیں، آپ کو ڈیولپڈ زمانے ملے ہیں، اور آپ کا ماحول ایسا باخبر ہے کہ صبح آپ کے پاس اخبار چھپ کے آ جاتا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کا چھوٹے سے چھوٹا ریکارڈ بھی آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ بس یہ لوگ ذرا اپنے مطلب کے لیے کہانی آگے پیچھے کر لیتے ہیں، تو آپ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو، کیونکہ آپ یہاں سے نکلنے والے ہیں۔ جھوٹے نہ بننا اور منافق نہ بننا۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جس کے عمل اور ارادے میں فرق ہو۔ اگر آپ نیکی کا عمل کر رہے ہیں تو ارادہ بھی نیک ہونا چاہیے۔ عمل کی اتنی رینج ہے، کہیں بادشاہوں والا عمل نہیں کرنا کہ جتنے محلات تھے سب کھنڈرات ہو گئے ہیں، سب لوگوں نے کھنڈر بن جانا ہے۔ میں مایوسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آپ کو حقیقت کی بات بتا رہا ہوں کہ 4 دن کی زندگی کے اندر اس میلے کو غور سے دیکھو، پھر یہ نہ ہو کہ آپ کی آنکھ اس وقت کھلے جب یہ بند ہونے کو ہو۔ اس وقت کوئی اور وقت نہیں ملے گا، نو سیکنڈ ٹائم۔ لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ایک اور ٹرم دے دو، اللہ تعالیٰ کہے گا اب کوئی ٹرم نہیں ملے گی۔ کافر اس وقت بڑا چلائے گا، وہ کہے گا کہ یا اللہ یہ کیا بات ہے، کاش میں مٹی ہوتا تو بہتر تھا۔ تو آپ انسان ہونے کا فائدہ اٹھاؤ، کسی کے ساتھ نیکی کر جاؤ۔ انسانوں کے ساتھ نیکی کیا ہے؟ آپ یہ کریں کہ کسی انسان پر اس کے حق سے زیادہ مہربانی کر دیں، کسی کی غلطی کو دل سے معاف کر دو۔ بہت زیادہ پہلوان بننے کی کوشش نہیں کرنا، سادہ سی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو، اور زندگی جتنی سادہ
سادہ ہوگی اتنی عافیت ہوگی۔ زندگی اصل میں اندر سے سادہ ہی ہوتی ہے۔ آپ لوگ آج بھی گندم کھاتے ہو، ماڈرن دور ہے، کاش آپ کچھ اور کھاتے، ہیرے کھانے شروع کر دیتے، مگر وہ کہتا ہے وہ تو پتھر ہیں، وہ کیسے ہم کھائیں گے؟ پتھر تو نہیں کھا سکتے، آپ نے کھانا گندم کو ہی ہے، رہنا آپ نے اپنے گھروں میں ہے، سونا آپ نے اسی طرح ہے جیسے تنہا انسان سوتا ہے، اور پیدا ویسے ہونا ہے، مرنا ویسے ہی ہے۔ آج کا انسان بھی اسی طرح روتا ہے جیسے اس کے بڑے ابا روتے تھے، آنکھوں سے اسی طرح آنسو آئیں گے، آنسوؤں میں بھی چینج نہیں آئی۔ پھر ڈیولپمنٹ کیا ہوئی؟ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ اس ڈیولپمنٹ کے نام پر گمراہ نہ ہو جانا۔ ڈیولپمنٹ کے نام پر انسان پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے سب کچھ تو وہی ہو رہا ہے، صرف ایک بات یہ ہے کہ خدا ہے ہی نہیں۔ اب وہ یہ بہتان شروع کر دے گا، اور پھر اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ میرے روبرو آئیں گے، پھر میں انہیں بتاؤں گا کہ یہ وہ دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا، اور وہ دن وہاں آئے گا، اور وہ دن ضرور آئے گا۔ اور اپنے دل کو اطمینان بخشو۔ اطمینان کیا ہوتا ہے؟ جو مکان آپ کے پاس ہے بہت اچھا ہے، اور اس کو اور بھی اچھا کر لو۔ عمل کرنے کے لیے میرا خیال ہے زندگی بہت کافی ہے۔ خواہش اور حاصل کا فرق مٹا دو، جو ملا ہے اس پر قناعت کرو، زیادہ لے سکتے ہو تو لے لو، اپنی اولاد پر راضی رہو، اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتے رہو، اور آپ کے پاس جو علم ہے وہ بہت کافی علم ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں زندگی میں عافیت میں رہو، اور یہاں سے رخصت ہونا بھی آسان ہو جائے۔ عمل صرف اتنا ہے، اس سے زیادہ عمل کوئی نہیں ہے۔ غم بھی ملے گا اور خوشی بھی ملے گی۔ آدمی اگر رخصت نہ ہوتا تو پھر بڑی بات تھی، اگر انسان نہ مرتا تو پھر یہ زندگی کچھ اور ہی ہو جاتی۔ یہ تو انسان کی غلطی ہے کہ وہ چلا جاتا ہے اور آپ سب عزیزوں کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ آپ لوگ اور ہی کام کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، اور حقیقت نکل جاتی ہے۔ آپ آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں اور پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے۔ آسمان کو ضرور دیکھو، مگر یہ خیال رہے کہ زمین پہ کھڑے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین ہی پاؤں سے کھسک جائے۔ بس اتنی سی بات یاد رکھو، اللہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، اور اس کی طرف رجوع کرنے سے آدمی فنا سے نکل جاتا ہے۔